نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے موت سے غفلت، موت کو بھول جانا۔ اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت کی بھول کیا ہے؟ دنیاوی مال و دولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہو کر موت کو بھول جانا، موت کو فراموش کر دینا، موت سے غافل ہو جانا۔ اس آیت کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، یہ کلام یعنی یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، یہ کافر یا غافل سے ہوگا۔ فرشتے فرمائیں گے کافر یا غافل سے ہوگا، فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ موت وہ ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی جب آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، جب روح پاؤں کے انگوٹھے سے نکل کر پنڈلیوں سے نکل کر رانوں تک، رانوں سے نکل کر پیٹ تک، پیٹ سے نکل کر حلق میں اٹک جاتی ہے، اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اور اس وقت پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آئی تیرے پاس یہ موت کہ جس سے تو بھاگتا تھا، جس کا تو ذکر نہیں سننا چاہتا تھا، جس کے بارے میں تو سوچتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت بندہ بے بس ہوتا ہے۔ اس وقت چاہے کتنے بھی پاس چاہنے والے کھڑے ہوں، وہ اسے موت سے نہیں بچا سکتے۔ دنیا کی بہترین سے بہترین دوائی اس کے منہ کیا حلق میں بھی چلی جائے تو وہ دوائی، وہ میڈیسن اس کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ مضبوط سے مضبوط گھر، قلعہ، ہر طرح کی آرام و آسائش بندے کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اس بارے میں حدیث پاک سنتے ہیں، آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند و دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے احسن طریقے پر تیاری کرے۔ یہی حقیقی دانا یعنی عقل مند ہے۔ موت کے بارے میں، موت کی غفلت کے بارے میں، موت کا بھول جانا دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کا سخت ہونا گناہوں کی زیادتی ہے، گناہوں کا زیادہ ہونا ہے، گناہوں کا سبب ہے۔ موت کو بھول جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے، لہٰذا موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صالح مروی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک عالی شان محل کے قریب سے گزرے تو ایک کنیز ہاتھوں میں دف اٹھائے یہ نغمہ گا رہی تھی کہ ہم لوگ ایسی نعمتوں اور خوشیوں میں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استغفار پڑھتے ہوئے اس کنیز سے کہا، اللہ کی پناہ، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوگے۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا گزر دوبارہ اس محل کے قریب سے ہوا تو دیکھا کہ اس محل پر بوسیدگی چھائی ہوئی ہے،
اس محل پر ویرانی کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ محل اجڑا ہوا ہے، نوکر چاکر سب غائب تھے، محل کی تمام تر زیب و زینت خاک میں مل چکی تھی۔ گردش ایام کی زد میں آ کر وہ زیب و زینت کا شاہکار محل اب خراب و بیکار ہو چکا تھا۔ گویا وہ ویران محل پکار پکار کر زبان حال سے یوں کہہ رہا تھا: اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا: اے ویران محل، تیرے مکین یعنی تجھ میں بسنے والے کہاں ہیں؟ تیرے خدام، تیری زیب و زینت کو کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ جھوٹی کنیز جس کا یہ گمان تھا کہ ہماری نعمتیں اور خوشیاں ختم نہ ہوں گی؟ کہاں گئی اب وہ نعمتیں اور خوشیاں؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ محل کے اندر سے یہ غیبی آواز سنائی دی: اے صالح، جب مخلوق پر اتنا غضب ہے تو مخلوق پر خالق کے غضب کا عالم کیا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور زارو کتار روتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنمی یوں پکاریں گے: اے ہمارے پروردگار، تو جو چاہے ہمیں عذاب دے لیکن ہم پر غضب نہ فرمانا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بے شک تیرا قہر و غضب آگ سے زیادہ شدید ہے۔ اے اللہ، تیرا قہر و غضب جو ہم پر اے ہمارے رب، جب تو ہم پر غضب فرماتا ہے تو عذاب کی زنجیریں، بیڑیاں اور جہنمی طوق ہم پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، موت سے غفلت کا علاج کرنا چاہیے۔ کیا علاج کریں گے؟ کہ دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیں، دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، کیونکہ موت سے غفلت، موت کو بھول جانا، موت کو فراموش کر دینے کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے۔ جب بندہ دنیا کی محبت میں مشغول ہوتا ہے تو عموماً موت کو بھول جاتا ہے۔ موت کو یاد رکھنے کا ایک اور علاج یہ ہے کہ غسل میت، تدفین اور جنازوں میں کثرت سے شرکت کرنی چاہیے کہ ان تمام معاملات سے بھی موت کی غفلت کے موذی مرض سے نجات ملتی اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ تنہائی میں فوت شدہ احباب کو یاد کیجیے۔ اللہ اکبر۔ خصوصاً رات کو سونے کے ٹائم کسی ایک رشتہ دار کو، ماں باپ اگر چلے گئے ہیں، بہن بھائی میں سے کوئی چلا گیا ہے، خامند چلا گیا ہے، کوئی اولاد میں سے چلا گیا ہے، کوئی رشتہ داروں میں سے چلا گیا ہے، کوئی پڑوس میں سے چلا گیا ہے، کوئی جاننے والوں میں سے چلا گیا ہے، خصوصاً رات کو وقت سونے کے ٹائم اس کو یاد کریں کہ ہماری طرح وہ دنیا میں رہتا تھا، کپڑے لباس پہنتا تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہے۔ اس سے فکر آخرت ملے گی۔ ایک نہ ایک دن مجھے بھی ان کی طرح اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ اور پھر
ان کو یاد کریں، ان غافلوں کو یاد کریں کہ جن کے کفن بازاروں میں آگے تھے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، خصوصاً وہ لوگ جو جوانی میں ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، جن کے کم عمری میں فوت ہو جانے کا خیال تک نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قبر کے احوال پر غور کیجئے۔ قبر کہ جو تنگی کا گھر ہے، قبر جو اندھیرے کا گھر ہے، قبر جو وحشت کا گھر ہے۔ آج ہم ایک بڑے سے کمرے میں، بڑے گھر میں بغیر لائٹ کے نہیں رہ سکتے، گرمی میں ہمیں گرمی برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن قبر میں تو نہ لائٹ ہوگی، نہ روشنی ہوگی، نہ وہاں کوئی کھڑکی ہوگی، نہ وہاں کوئی دروازہ ہوگا۔ آج غور کیجئے کہ آج میری محبت کا دم بھرنے والے، ہر وقت میرے ساتھ رہنے والے، کل مجھے اسی تنگ و تاریک کوٹھری میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ اور اس کے علاج میں سے ایک اور یہ ہے کہ اپنے کمرے، دفتر یا موبائل یا جہاں بھی بار بار نظر پڑتی ہو، وہاں الموت لکھ کر لگا دیجئے، تاکہ جب بھی اس پر نظر پڑے تو فوراً موت کی یاد آ جائے، فوراً موت کی یاد آ جائے۔ اور اپنا معمول بنائیں، صبح موت کو یاد کریں۔ جیسے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہم صبح بھی موت کو یاد کریں، لنچ ٹائم موت کو یاد کریں، رات کو موت کو یاد کریں، سونے کے ٹائم موت کو یاد کریں، کیونکہ موت سے غفلت کا علاج ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، یہ بھی بیماری ہے، موت سے غفلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے کی، کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنے، اللہ پاک کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں سرخروئی عطا فرما۔ اللہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔